السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و مشاہدین و ناظرین، آج بندہ آپ کے سامنے اشاعت العلوم آن لائن کے پلیٹ فارم سے ایک نئے عنوان کو لے کر حاضر ہے جو نہایت ہی اہم ہے اور جس کا تعلق ایام قربانی سے متعلق ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کا تعلق تو ایام قربانی کتنے ہیں اس میں جو اختلاف ہے، 3 دن ہے یا 4 دن، اس کے متعلق تشفی بخش بحث ہوگی، اور دوسری جو قسط اس کی ہوگی اس میں بتایا جائے گا کہ قربانی کے افضل ایام کیا ہیں، قربانی کے ایام میں رات کو قربانی کرنے کا حکم کیا ہے اور قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے، قربانی کے ایام میں قربانی نہ کرنے کا حکم کیا ہے اور قضا قربانی کی ادائیگی کا حکم کیا ہے۔ یہ دوسری قسط میں ہوگا، اور پہلی قسط میں قربانی کا ایام مخصوص ہے یا غیر مخصوص ہے، ایام قربانی کی صحیح تعداد کیا ہے، اسی طریقے سے 3 دن کا ثبوت قرآن سے، 3 دن کا ثبوت احادیث سے، اور 3 دن کا ثبوت اجماع صحابہ سے، اور غیر مقلدین کے دلائل کا جائزہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے سلسلے کو۔ آج کے اہم عناوین: قربانی کے ایام مخصوص یا غیر مخصوص، متعین یا غیر متعین، ایام قربانی کی صحیح تعداد، اس کو ثابت کیا جائے گا۔ جو 3 دن ہے ایام قربانی کے صحیح، قرآن سے اسے ثابت کیا جائے گا، احادیث سے ثابت کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس پر جو صحابہ کا اجماع ہے اسے بتایا جائے گا، اور غیر مقلدین حضرات کے جو دلائل ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور اگلی قسط میں قربانی کے افضل ایام، قربانی کے ایام میں رات کو قربانی کرنے کا حکم، قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے، قربانی کا ایام قربانی نہ کرنے کا حکم، قضا قربانی کی ادائیگی کا حکم، اسے بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے چلتے ہیں قربانی کا ایام مخصوص ہے یا غیر مخصوص۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ قربانی کا ایام مخصوص و متعین ہے کہ ان ایام سے نہ تو پہلے قربانی کرنا درست ہے اور نہ ہی ان ایام کے بعد، اس لیے قربانی کے انہی مخصوص ایام میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے: الاضحیۃ وہی فی الشرع اسم لحیوان مخصوص بسن مخصوص یذبح بنیۃ القربۃ فی یوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها کذا فی التبیان، کہ ایام مخصوص ہی میں اسے کیا کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا۔ قربانی کے جانور، وہ ایک مخصوص جانور کو جس کی عمر مخصوص ہو اسے ذبح کیا جائے، قربت کی نیت سے، اللہ کے خلوص کی نیت سے، مخصوص دن میں۔ تو یہ تو بات ثابت ہو گئی قربانی کا ایام متعین ہے، لیکن وہ متعین ایام ہیں کتنے، 3 ہے یا 4؟ تو ایام قربانی کی جو صحیح تعداد ہے اسے بھی ذہن میں بیٹھا لیں، اور یوٹیوب وغیرہ پہ جو دیگر ویڈیو ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں ان سے اپنے ذہن کو خراب نہ کریں۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، یعنی عید الاضحیٰ کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن۔ اس لیے انہی 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں قربانی کرنا ضروری ہے، نہ پہلے نہ بعد۔ کتب فقہ ان کتابوں سے یہ چیز ثابت ہے، اور بھی اس کے علاوہ کتاب ہے اعلاء السنن، البحر الرائق، قدرۃ المختار، فتاوی محمودیہ۔ اب جو ہم نے کہا کہ 3 دن ہی قربانی کے ہیں، اس کا ثبوت قرآن سے دیکھیے۔ قال اللہ تعالی لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس کے متعلق تفسیر ابن ابی حاتم میں عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، کہ معلومات سے مراد قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔ اسی طریقے سے در منصور میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ولا خلاف ان المراد به النحر وكان النحر في اليوم الاول وهو يوم الاضحى
والثاني والثالث ولم يكن في الرابع نحر فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى معدودات. اسی طریقے سے جو قرآن کی آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات، تو کہہ رہے ہیں صاف صاف کہ اس بات میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ ان المراد بالنحر سے مراد یہ پہلا دن ہے 10ویں ذی الحجہ کا، وهو یوم الاضحیٰ، اور اس کے بعد والثانی والثالث یعنی قربانی کا دوسرا دن اور تیسرا دن یعنی 10، 11، 12. ولم یکن فی الرابع نحر، چوتھے دن یعنی 13ویں دن میں کوئی قربانی نہیں ہے، اور معدودات میں چوتھے دن کو مراد نہیں لیا گیا. لا ينحر فیہ، اس میں قربانی نہیں کی جائے گی، کتاب الاحکام میں یہ چیز. اسی طریقے سے 3 دن کا ثبوت احادیث سے. سب سے پہلے تو موطا امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک کی جو موطا ہے حدیث کی کتاب ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بخاری سے بھی اس کا مقام بڑھا ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو، بخاری امام مالک کے بعد کے ہے، اور امام مالک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں واسطے بھی بہت کم ہیں. جیسے کہ موطا امام مالک کی جو حدیث ہے مالک عن نافع ان عبد اللہ ابن عمر قال، بس دیکھیے صرف 2 واسطے ہیں امام مالک. قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ یوم الاضحیٰ کے بعد قربانی کے صرف 2 دن ہیں، صاف صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سنن کبریٰ بیہقی میں امام مالک سے روایت نقل کی گئی. حدثنا مالک عن نافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان یقول الاضحى یومان بعد یوم الاضحیٰ. اسی طریقے سے حدیث نمبر 19731 سنن کبریٰ میں وحدثنا مالک انه بلغه ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کان یقول الاضحى یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ ایام اضحیٰ یوم اضحیٰ یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بعد صرف 2 دن ہیں. حدثنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال الذبح بعد النحر یومان، کہ یوم النحر کے بعد قربانی کے صرف 2 دن ہیں. صاف صاف بالکل احادیث میں الفاظ کیا ہے مذکور ہے. اسی طریقے سے 3 دن کا ثبوت اجماع صحابہ سے ہے. صحابہ کرام کی تمام تر روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ قربانی کا اخیر وقت 12ویں ذی الحجہ کی شام تک ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے لوگوں کا یہی قول ہے. حضرت عمر، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم اسی کے قائل ہیں، یعنی کس کے؟ 12ویں ذی الحجہ کی شام تک کے قربانی کے قائل ہیں. اور طبقہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی. بس یہ اس بات کی کھلی اور روشن دلیل ہے کہ 3 دن قربانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے، اور جس کسی مسئلے پر اجماع صحابہ محقق ہو جائے، ثابت ہو جائے، اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، کسی کے لیے بھی اختلاف کی مجال باقی نہیں رہتی. امام راضی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا امر توفیقی ہوتا ہے، جو اس بات پر دال ہوتا ہے کہ مسئلہ متفق علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بس اس کلیہ کی روشنی میں اس مسئلہ یعنی ایام قربانی کا 3 دن ہونا جس پر اجماع صحابہ ہے کا ماخذ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہوئی. علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والظاہر انہم سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اوقات العبادات والقربات لا تعرف الا بالسمع، بدائع الصنائع کے حوالے سے. تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا. اب غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں، وہ لوگ جو 4 دن کا دلائل دیتے ہیں، ان کا بھی جائزہ ہم لیتے چلتے ہیں. جتنے بھی مستند اور معتبر کتابیں ہیں اس میں اگر دیکھیں گے 4 دن کے جو قائلین کے دلائل کی اسنادی جو اس کے سند کی حیثیت ہے حدیث کی اور استدلالی حیثیت کو اگر دیکھا جائے تو نہایت کمزور ثابت ہوتی ہے، جس کی ایک جھلک قربانی کے دن 3 نہ کہ 4 شیخ الحدیث جامعہ کلکنواں کی تصنیف سے مستفاد پیش خدمت ہے. بہت عمدہ کتاب ہے دلائل، اس کے اندر بہت مستحکم دلائل ہیں اور تمام اعتراضات کے جوابات ہیں، اور اسے حاصل کر کے پڑھنا چاہیے. آئیے فریق مخالف کے دلیل کا جائزہ لیتے چلیں دلائل کا. فریق مخالف نے اپنے موقف یعنی 4 دن قربانی کی مشروعیت پر کل 3 حدیثیں پیش کی ہیں.
اول سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. دوم حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. سوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. لیکن اصول حدیث اور قانون جرح و تعدیل کی تحقیقی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ان میں سے کوئی ایک روایت بھی اس درجے کی نہیں جو مفید مقصود اور مثبت مدعا ہو، جس سے جو ہمارا دعویٰ ہے وہ ثابت ہو سکے، بلکہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی علت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ساقط الاعتبار ہے. ان کی پیش کردہ روایتوں میں سے بعض منقطع ہیں، بعض شاذ و منکر، بعض موصول مگر انتہائی ضعیف، اور بعض ایسی ہیں جن پر موضوع ہونے کا حکم لگایا گیا ہے. غرض کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو استدلال میں پیش کیے جانے کے لائق ہو، اور نہ ہی اس کے علاوہ اصول شرعیہ اربعہ کتاب و سنت و اجماع امت اور قیاس میں سے کوئی دوسری دلیل ہے جس سے 4 دن قربانی کی مشروعیت پر استدلال کیا جا سکے. واللہ اعلم بالصواب. تو یہ تھے ان کے دلائل کی حقیقت اور اس کی طاقت اور اس کی حیثیت، اور 3 دن کے قائلین جو جمہور علماء ہیں ان کا مسلک بیان کیا گیا، ان کی دلیل کی قوت بیان کی گئی قرآن سے، حدیث سے، ساری چیزیں. تو اس سے صاف ہو جاتا ہے بالکل کھل کر کہ ایام قربانی 3 ہی ہیں نہ کہ 4. وآخر دعوانا الحمدللہ.